السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 26 آیت نمبر 40 اور 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ یا بنی، یا اے بنی بیٹو اسرائیل کے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا یاد کرو نعمتی التی میری نعمتوں کو، یلتی وہ جو انعمت انعام کیا میں نے انعام کی تھی میں نے علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے عہد کو، وَإِیَّایَ اور مجھے سے فارہبون ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّایَ فَارْہَبُونِ۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھے سے ڈرو۔ پہلے 4 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں بنی اسرائیل سے اشارتاً خطاب تھا، لیکن اس 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت ڈائریکٹلی بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، اسلام کو قبول کر لو اور پیغمبر اسلام کی اتباع کرو۔ اس رکوع میں 7 آیات ہیں، اور 7 کے 7 آیات جو ہیں ان میں بڑی ہی محبت سے اور بڑی نرم اور اچھے انداز سے اللہ رب العزت یہود کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلے رکوع آئیں گے اس میں ملامت ہوگی، سختی ہوگی اور غصے کے ساتھ خطاب کیا جائے گا، لیکن اس رکوع میں محبت کے ساتھ ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا یا اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تم نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو جو ہمارے نیک اور فرمانبردار بندے اور حق کے پیروکار تھے۔ تم بھی اپنے بزرگ باپ کی طرح حق کے تابع دار بن جاؤ۔ تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی مقدس کتاب تورات ہے، اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ قرآن کا انکار کرنا اور اس انکار میں پہل کرنا تمہاری شان کے لائق نہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس پر تقریباً سب متفق ہیں۔ سب کا اجماع ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی تھے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہی ہے۔ ابو داؤد میں ہے یہ حدیث۔ اللہ رب العزت یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ کون سی نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے یہود پر کی تھی؟ اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا کی، مثلاً پتھر سے بھرا چشموں کا پھوٹ پڑنا، میدان طے میں
من و سلوہ کا اترنا، آل فرعون سے نجات مل جانا، حکومتیں ملنا، ان میں بہت سے انبیاء ہیں، بہت بادشاہتیں ملیں، اور ان میں بہت سے رسول بھی مبعوث ہوئے اور آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اللہ کی نعمتیں تھیں جو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں، ان نعمتوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو تم سے اقرار لیا تھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عظیم رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا، جس کی پیروی تمام مخلوق پر فرض ہوگی، جو ان کی پیروی کرے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اسے جنت میں بسا دوں گا اور اسے دوہرا ثواب دوں گا۔ اب ان کو دوہرا ثواب اس لیے ملے گا کیونکہ پہلے ہی انہوں نے نبی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کے پیروکار بن گئے۔ ایک اجر ان کو وہ ملے گا، اور دوسرا اجر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ان کو نبی ماننے کا اور ان کے احکامات پہ عمل کرنے کا ملے گا۔ لہٰذا تم بھی، اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ تم بھی ان کی پیروی کرو، اگر اس اقرار پر تم جمے رہو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں گا، یعنی میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ کا عہد، بندوں سے اللہ کا عہد یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو کر احکام اسلام کے پابند بن جائیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے بدلے میں انہیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ یہاں بظاہر ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے، لیکن آج کے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں خطاب ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بھی امت مسلمہ تھے اور ہم بھی امت مسلمہ ہیں، لیکن ہم ہو بہو ان کی تشبیہ کرتے ہیں، ان کے جیسے ہم کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو بنی اسرائیل پر کے ایسے پیروی کریں گے کہ قدم بہ قدم ان کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بل میں گھس جائے گا نا، گو کی بل میں، تو یہ لوگ اس کے پیچھے گھسنے کی کوشش کریں گے۔ تو تقریباً ایسے ہی چل رہا ہے آج کل ہمارے بھی معاشرے میں، مسلمان بالکل یہودیوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہودیوں کو اللہ رب العزت اس میں پیغام دے رہے ہیں، اسی طرح یہ آیات مسلمانوں پہ بھی ایسے فٹ آتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے قرآن کے احکامات پہ عمل کرو، نبی کے فرامین پر پورے اترو، تو میں بھی تمہارے لیے جنت کو ٹھکانہ بنا دوں گا، تمہارے نصیب میں لکھ دوں گا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے انزلتو جو میں نے نازل کیا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اس پر اللہ تمہارے لیے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے انزلتو جو میں نے نازل کی ہے کتاب یعنی قرآن مجید، مصدقاً تصدیق کرتی ہے، لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہے، یعنی ان کے پاس کون سی کتابیں تھی؟ تورات اور انجیل، ولا اور نہ تکون ہو جانا، اولا سب سے پہلے، کافرن منکر بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ تشترو تم فروخت کرو، بھی آیاتی میری آیات کو، سامنن قلیلا تھوڑے مول میں، تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونِ ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ۔ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق میں نازل فرمایا ہے، اور تم سب سے پہلے اس سے انکار کرنے والے نہ بنو،
اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ قرآن پر ایمان لانے کی دعوت اہل کتاب جو تھے یعنی یہود و نصارہ، قرآن پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لے آؤ جو نبی رحمت پر اتارا گیا، جو مومنین کو جنت کی بشارت دینے کو، کفار کو دوزخ سے ڈرانے والا ہے اور روشن چراغ ہے۔ قرآن مجید کے انکار کی ابتدا تم سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن کی سچائی کا وہ علم ہے جو غیروں کے پاس نہیں، یعنی ان کے پاس تورات اور انجیل میں پہلے سے ذکر آ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کتابوں میں تمام نبی علیہ السلام کی ساری نشانیاں بھی بیان کر دی تھیں، اس لیے ان کو انکار کرنے والا نہیں بننا چاہیے تھا۔ قرآن کریم جو ہے وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ سچا کلام ہے جو پہلی کتب کی تصدیق کرتا ہے، چونکہ تورات، زبور، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں لکھ دی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تورات، زبور، انجیل کی سچائی کی دلیل ہے، یعنی ان کتابوں کو سچا ثابت کرتی ہے یہ بات کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری آیات کو تھوڑی قیمت میں فروخت نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کی عارضی چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جب اللہ کا قرآن آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لی، اس کے بعد ہمیں ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے احکامات آ گئے تو ہم جو جی میں آئے اب کرتے جائیں، ان پر عمل نہ کریں۔ مسلمان ہونے کے بعد مومن ہونا بہت ضروری ہے، دل کے اقرار کے ساتھ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والی ہیں، دنیاوی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علم سے اللہ کی رضا تلاش کی جاتی ہے، اس کو اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے سیکھا تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ یعنی اگر یہ دنیا کی جو تعلیم ہے اس کو تو ہم حاصل کرتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائیں، کچھ اس کے بدلے میں ڈگریاں ملیں اور ہمیں کوئی اچھی جاب مل جائے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، ایسی تعلیم ہے اسلامی تعلیمات کہ اگر ہم اس کو اس بیس پہ سیکھیں گے اور اس بیس پہ اس کو یاد کریں گے کہ ہم اس کو یاد کرنے کے بعد کل پھر ہم اس سے پیسہ کمائیں گے، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کی وعید آئی ہے کہ اللہ رب العزت جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں کریں گے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ علم دین سکھانے کی اجرت بلا تعین لینا جائز ہے۔ علاوہ ازیں علماء کرام جو ہیں وہ بیت المال سے بھی یہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، ان کے لیے لینا جائز ہے، لیکن اس کو متعین نہ کیا جائے، اجرت کو مقرر نہ کیا جائے کہ ہم سکھائیں گے تو اتنا لیں گے اور اتنا لے لیں گے۔ اگر بیت المال سے بھی ان کو کچھ نہ ملے اور تعلیم و تدریس کی وجہ سے کوئی دوسرا پیشہ بھی نہ ہو تو اجرت مقرر کر لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ وہ ہم نے حدیث سورہ فاتحہ میں پڑھی تھی، سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے اجرت لی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان سب سے زیادہ حق کتاب اللہ کا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بیوی کے حق مہر کے عوض قرآن کی صورتیں یاد کرانے کا حکم دیا تھا۔ اب فتقون، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت والے اعمال اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر گناہ کے کام چھوڑ دو، یہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں متقی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔